اس کی آیت نمبر 16 ہے، 10واں سپارہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، ام حسبتم ان تترکوا، کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَّةً، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ممتاز نہیں کیا اور لوگوں کو ان کی پہچان نہیں کرائی جو تم میں سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم جہاد کرنے میں مخلص ہو یا نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوی ایمان کی صداقت کا امتحان بھی لیا جاتا ہے کہ بندہ مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، اور صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کر دیا جائے گا۔ نیز اس آیت میں مسلمانوں کو مشرکوں سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اور ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے ممانعت کی گئی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک کا فرمان ہے، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں اور ان کے مقاصد سے خبردار ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نیت درست رکھنے پر خوب توجہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ باطن ظاہر کے خلاف ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے چونگ میں جہاد پر تو نہیں جانا، لیکن صرف یہ ہے کہ ایک اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالنی ہے، اور یہ ریلی آج نماز ظہر کے بعد یہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چونگ سے نکلے گی اور کمبو کالونی پر ختم ہوگی۔ تو تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ اس ریلی میں ضرور شرکت کریں،
انشاءاللہ یہاں پر 1:15 بجے جماعت ہے، یہاں نماز پڑھ کر ہم بھی یہاں سے انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے۔ تو آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ بھی یہیں نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھ کر پھر یہاں سے ہم روانہ ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔